UN کے جو سیکرٹری جنرل ہیں وہ کر رہے ہیں اور اس 2 روزہ کانفرنس میں جو مختلف ممالک کے اسپیشل ریپرزنٹیٹیوز ہیں آن افغانستان، ہیومن رائٹس کے جو ایکٹیوسٹس ہیں، افغان طالبان کو بھی دعوت دی گئی ہے کہ آپ وہ آئیں گے، اس کے بارے میں بھی آگے چل کے آپ کو بتائیں گے۔ اسی طرح سے جو نان افغان طالبان ایلیمنٹ ہیں، یعنی کہ افغان طالبان مخالف جو قوتیں ہیں، ان کو بھی اس میں دعوت دی گئی ہے۔ اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے ایک روڈ میپ ڈسکس کرنا اور طے کرنا کہ کیسے افغان طالبان کے ساتھ انگیج کیا جائے اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم افغانستان کے اندر جو ہیومینیٹیرین کرائسس ہے اس کو ایڈریس کیا جائے۔ اور شہباز، اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جب اگست 2021 میں افغان طالبان دوبارہ اقتدار میں آئے تو ایک انٹرنیشنل کنسنسس ابھرا کہ اس دفعہ اگر افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا جائے گا تو کوئی سولو فلائٹ نہیں لے گا، ایک انٹرنیشنل یا ایٹ لیسٹ ریجن کی سطح پر اتفاق رائے کر کے اس کے حوالے سے آگے بڑھا جائے گا۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ افغان طالبان بھلے اقتدار میں آ گئے تھے لیکن بہت سے ایسے معاملات جو انہوں نے وعدے انٹرنیشنل کمیونٹی سے کیے تھے اس پر ان کو میک شور کرنا کہ وہ پورا کریں۔ اس میں خواتین کی ایجوکیشن ہو، انکلوسیو گورنمنٹ ہو، یا جو دہشت گردوں کی پناہ گاہیں ہیں ان کو ختم کرنے کی بات ہو۔ اب ظاہر ہے کہ جب اس سلسلے میں چیزیں جب آگے بڑھیں تو ایون UN اور ہیومن رائٹس کی جو ایجنسیز ہیں ان کو مشکلات اس وقت بڑھیں کہ جب ایک جو چیز افغان طالبان نے فیصلہ کیا کہ وہ بچیوں کی جو تعلیم ہے اس پر انہوں نے پابندی عائد کر دی، خواتین کو کام نہ کرنے کی انہوں نے اجازت دی، جس کی وجہ سے ان کے لیے مشکلات ہوئیں۔ تو پھر پچھلے سال مارچ اپریل میں جو UN سیکرٹری جنرل ہیں انہوں نے ایک اسپیشل کوآرڈینیٹر اپوائنٹ کیا کہ ایک انڈیپینڈنٹ وہ اسیسمنٹ دیں کہ افغان طالبان کو کیسے ڈیل کیا جائے اور افغانستان کے جو ہیومینیٹیرین کرائسس ہیں ان سے کیسے نپٹا جائے۔ تو پچھلے سال نومبر میں جو اسپیشل کوآرڈینیٹر تھے انہوں نے اپنی ایک رپورٹ انڈیپینڈنٹ اسیسمنٹ دی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ افغان طالبان کے ساتھ انگیج کرنا چاہیے، جو ہیومینیٹیرین کرائسس ہیں ان کو ڈیل کرنے کے لیے ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہنا چاہیے، لیکن یہ جو کوآپریشن ہے یہ اس پہ ڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے کہ افغان طالبان وہ خواتین کی ایجوکیشن ہو، وہ سیکیورٹی اور باقی جو کنسرنز ہوں ان کو وہ کیسے ایڈریس کرتے ہیں۔ اس میں جو ایک اہم جو ریکمنڈیشن جو اسپیشل کوآرڈینیٹر کی طرف سے آئی وہ یہ تھی کہ UN ایک خصوصی نمائندہ آن افغانستان اپوائنٹ کرے، اور اس کی پھر منظوری دسمبر میں UN سیکیورٹی کونسل کا اجلاس ہوا۔ چائنا اور روس نے ابسٹین کیا اس قرارداد پر ووٹنگ سے، لیکن باقی امریکہ اور جو یورپین ایلائز تھے انہوں نے اس کو سپورٹ کیا۔ اب اس جو 2 روزہ کانفرنس ہے اس میں ایک اس ایشو کے اوپر ڈیٹیل بات ہوگی کہ کیا اپوائنٹ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ افغان طالبان نے اس کی مخالفت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو UN اسپیشل انوائے ہے وہ تب اپوائنٹ ہوتا ہے یا تو اس ملک میں کوئی تنازع چل رہا ہو یا اس ملک میں ایک ٹرو ریپرزنٹیٹیو گورنمنٹ نہ ہو، تو وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اچھا کامران، اس پہ جو ان کی اپنی منسٹری ہے ان کی فارن افیئرز کی افغانستان کی، انہوں نے بھی ایک اسٹیٹمنٹ دیا، مجھے تو کوائٹ انٹرسٹنگ ان کی اسٹیٹمنٹ لگی ہے۔ اس میں وہ سارے جو ایشوز ہیں وہ اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، انہوں نے بلیک اینڈ وائٹ میں لیا کہ ہماری جو ماضی میں بات ہوتی رہی 2.5 ایئرز میں، اور جس میں وہ بات کریں کہ انہوں نے جو ان لافل یونیلیٹرل جو سینکشنز لگائی ہوئی ہیں، بلیک اینڈ ریوارڈ لسٹ، اس کو بھی تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے کہ کون سی ہے بلیک لسٹ کی تو سمجھ آتی ہے، ریوارڈ لسٹ کون سی ہے، اور جو ریلیز ہے افغانستان کی جو ریزروز ہے آفیشیل فارن کرنسی کے جو امریکہ نے ود ہولڈ کیے ہوئے ہیں وہ کریں، ہم اس کے اوپر بات کریں۔ بٹ مور امپورٹنٹ انہوں نے کہا جی کہ ماضی کا جو تجربہ رہا ہے، ان لائک انہوں نے کہا جی پچھلے جو 20 سال گورنمنٹ چلتی رہی ہے افغانستان میں، ہم کسی بھی قسم کے دباؤ کا شکار نہیں ہوں گے۔ یہ آپ تمام جو ممالک ان کو کلیئر ہو جائے، انہوں نے اپنی اسٹیٹمنٹ میں امپورٹنٹلی انہوں نے یہ کہا کہ آئی تھنک اپیرنٹلی انہوں نے تو ریفیوز کر دیا اٹینڈ کرنے سے، انہوں نے کہا کہ ہم تب اٹینڈ کریں گے جب ہمیں ایز اے سول ریپرزنٹیٹیو آف افغانستان سمجھا جائے گا، کیونکہ UN نے جہاں افغان طالبان کو دعوت دی ہے وہاں پر ایکول نمبر آف جو ریپرزنٹیشن ہے جو دوسرے افغانستان میں سٹیک ہولڈرز ہیں اس پر افغان طالبان جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم ٹرو ریپرزنٹیٹیو ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی تو اس طرح سے نہیں مانتی۔ اب اس کے اندر کی ایلیمنٹ یہی ہے کہ افغان طالبان اپیرنٹلی اب اگر نہیں جائیں گے تو کیا جو UN کا اسپیشل انوائے ہے وہ اپوائنٹ کیا جائے گا۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا نام بدل دیا جائے، کوآرڈینیٹر اس کو رکھ دیا جائے اور وہ شاید افغانستان نہ جائے، باقی جو انٹرنیشنل جو ایفرٹس ہیں ان کو کوآرڈینیٹ کرے۔ اور یہ امپورٹنٹ آئی تھنک اسٹیپ ہے اگین، کیونکہ افغان طالبان جب سے اقتدار میں آئے ہیں سوائے چند ممالک کے، چین نے ظاہر ہے کہ اپنا انہوں نے ایکسیپٹ کیا پچھلے مہینے افغان طالبان کا امبیسڈر، ادروائز ابھی تک کوئی ایپیٹائٹ نہیں لگتی پوری دنیا میں کہ وہ افغان طالبان کی حکومت کو فارملی ریکگنائز کرے۔ اور ایسا کوئی افغانستان کی پارٹ کے اوپر ڈیسپریشن بھی نظر نہیں آ رہی
وہ لگ نہیں رہا کہ وہ ویسٹ کی جو ڈکٹیشن ہے یا ان کی ویسٹ کی جو ٹون ہے اس کے اوپر وہ ڈانس کریں گے. ان کا ایک اپنا مزاج ہے, وہ انہوں نے ثابت کیا ہے, انہوں نے دنیا کی جو سپر پاور ہے اس کو شکست دی ہے. وہ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ دے کین ٹیکل دی ورلڈ وداؤٹ ایون دیئر ریکگنیشن, آلدو دے وڈ لو ٹو ہیو دیٹ. لیکن کوئکلی وقت ہمارے پاس ختم ہو رہا ہے. دیکھیں جب آپ پاکستان ہو یا کسی ملک میں بھی اپوزیشن میں ہوتے ہیں